السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کا نام ہے ڈفرنس آف اوپینین۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ آپ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈفرنس اوپینین آپ کے گھر میں ہو یا آپ کہیں باہر ہیں، مارکیٹ میں ہیں، یا آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، یا آپ ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹس دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہر شعبہ زندگی میں کسی بھی موضوع پہ ڈفرنس آف اوپینین یہ ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈفرنس آف اوپینین کا مطلب ہے لڑائی، دوسرے کو نیچا دکھانا، اس کو اپنے ویوز کے اوپر مجبور کرنا کہ وہ آپ کے ساتھ ایگری کرے بائی ہک اور بائی کروک۔ حالانکہ ڈفرنس آف اوپینین ہے کیا؟ ڈفرینٹ ویوز ہیں، آپ کے بلیفس ہیں، آپ کے ڈفرینٹ پرسپیکٹوز ہیں۔ یہ قدرتی چیز ہے اور ہر انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ ڈائیورسٹی آف تھاٹس ہیں، آپ کے ہر شخص کے ڈائیورسٹی آف تھاٹس ہوتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ خاص طور پہ تب سامنے آتا ہے جب کوئی سبجیکٹو چیز ہو، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس پہ ڈبیٹ کی جا سکے۔ آبجیکٹو جو ایگزام میں کویسچن آتے ہیں نا کہ یس اور نو اور اے بی سی، اس میں آپ نے ایک ٹک کر دیا، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے کسی ایک کو ٹک کیا یا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیکن جب کوئی چیز سبجیکٹو ہوگی جس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز کو کسی ڈفرینٹ اینگل سے، اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے، اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے زندگی کے تجربات سے، اپنے علم سے، آپ کی ایجوکیشن کا جو لیول ہے اس نظریے سے آپ سے دیکھیں تو آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے۔ جیسے میتھ کا ایک کویسچن ہے، تو اس میتھ کے کویسچن کو سالو کرنے کے 2 سے 3 طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ استاد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح بھی حل کر سکتے ہیں، اس طرح بھی حل کر سکتے ہیں، جواب آپ کو ایک ہی ہے، یہ منزل وہی ہے، طریقے راستے مختلف ہیں۔ جیسے بڑا مشہور ہے کہ ایک 6-9 اگر آپ لکھیں تو میں اپنے اینگل سے دیکھوں گا، اپنی طرف سے دیکھوں تو 6-9 ہے، ہو سکتا ہے آپ ادھر سے دیکھیں تو آپ کو کچھ اور نظر آئے۔ یا کسی ایک شخص نے کہا کہ جب کسی محفل میں سب لوگ ایک ہی طرح سوچ رہے ہوں، سب کا اینگل ایک ہی ہو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا جو بالکل نہیں سوچ رہا۔ یعنی ڈفرنس آف اوپینین، تھوڑا بہت فرق ہونا، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک پرانے دوست جن سے آپ نے پہلے بھی ہم فیض یاب ہوئے، اعجاز احمد صاحب کو، ان کو آج پھر زحمت دی کہ وہ ہمیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا میں نے مختصر تعارف آپ کو پہلے بھی کرایا تھا، پھر کرائے دیتا ہوں۔ یہ سافٹ ویئر میں ایک ایوارڈ وننگ یافتہ ہے، بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اپنی ایک مارکیٹنگ کمپنی بھی چلا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایک ایوارڈ وننگ بک بھی لکھی جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ آج کل ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں جس کا نام سیرت لائبریری، آپ اس کو جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ بڑے ہی پرخلوص انسان ہیں، بہت ہی پڑھے لکھے انسان ہیں۔ تو ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر، ڈفرنس آف اوپینین، اور اس روشنی میں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا پرابلم ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس کو کس طرح لیتی ہے۔ جی السلام علیکم اعجاز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات جی ہوئی۔ جی جی جی۔ پہلے تو جتنی باتیں آپ نے بتائی نا، یہ آپ کی مہربانی ہے، چھوٹے بھائی سب کو اچھے لگتے ہیں، میں چونکہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ ہیں اچھے تو کہنا پڑتا ہے۔ سو آپ کی مہربانی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کیا ہے۔ جیسے ڈفرینس آف اوپینین آپ کہہ رہے ہیں، جی جی اردو میں اسے اختلاف کہتے ہیں، اور اختلاف کے معنی ہے مختلف ہونا۔ جی۔ ایک مومنٹ کے لیے یہ ذرا سوچئے کہ کیا اگر سب کی، تمام لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، وہ ایک جیسے کپڑے پہنتے، ایک جیسی باتیں کرتے، تو کیا دنیا رہنے کے قابل ہوتی؟ وہ سب ایک ہی، تو فائدہ کیا ہے؟ نہیں نا۔ ہاں بالکل۔ جب جب اللہ نے بنایا تو اس کا وہ مقصد ہے نا۔ جی۔ ایسا سو پہلے تو اختلاف از ڈیوائنز، اختلاف اللہ کی طرف سے۔ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، ہم دین کی جب بات کرتے ہیں
تو سب لوگ کہتے ہیں دین ایک ہی ہونا چاہیے, اسی دین پہ سب کو آ جانا چاہیے. اللہ کریم قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو تمام اقوام ایک ہی دین پر ہوتی, بٹ میں نے یہ لوگوں کو اختیار دیا. انسان اور حیوان میں فرق ہی ہے. جی, میری جواب دہی کیوں ہے؟ میرے پاس اختیار ہے. اختیار نہ ہوتا تو جواب دہی بھی نہ ہوتا. سو اختلاف از نیڈ آف ہیومینٹی, اختلاف از نیڈ آف سوسائٹی. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر زندگی نہیں چلے گی. میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میرے آپ کے جسم کے مختلف پارٹس ہیں. آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, سن نہیں سکتی, چکھ کے نہیں بتا سکتی کہ ٹیسٹی ہے نہیں, نمک زیادہ ہے یا مرچ کم ہے. زبان وہ صرف ذائقے لیتی ہے, نہ دیکھتی ہے نہ سنتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کان ہیں تو سنتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں, کچھ پروڈیوس نہیں کرتے. صحیح جی, کچھ کنوے نہیں کرتے, ریسیپٹرز ہیں. اور معدہ ان سب کی ایفرٹ کے بعد جو چیزیں ملتی ہیں وہ ان کو آکوپائی کرتا ہے, ان کو پوزیس کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میری ہوگی, اٹس می ناؤ. ایفرٹ سارے جسم نے کی, چلتے پھرتے. پہلے آپ نے روزگار کمایا اس ایفرٹ کے ساتھ, پھر آپ نے کچھ ارن کیا, اس ارن کرنے کے بعد آپ نے کچھ کھانے پینے کے لیے خریدا, پھر میری بھابھی نے بنایا, بہو نے بنایا, پھر ایک کھانا مزیدار بنا. دانتوں نے ایفرٹ کی, زبان نے ایفرٹ کی, اور جا کے الٹیمیٹلی پروڈکٹ بن گئی بینیفیشل فار اسٹمک. جی جی, ہول باڈی. جی جی, چلیں میں اس وقت تھوڑا, اب اگر یہ سارے اعتراض کریں معدے پہ کہ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے, جو کچھ ہم کما کے لاتے ہیں, جو کچھ ہم ایفرٹ کرتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, سونگتے ہیں, بولتے ہیں, دیکھتے ہیں, تم اس کا فائدہ اٹھاتے ہو. صحیح, حالانکہ تم پیراسائٹ ہو. صحیح, ٹھیک. یہ اس اختلاف کی وجہ سے زندگی چل رہی ہے. جب ان سب کا ایکا ہو جاتا ہے نا, ان سب باڈی پارٹس ایک جیسے ہو جاتے ہیں, تو ہم اسے چارپائی پہ اٹھاتے ہیں اور جا کے مٹی کے حوالے کر لاتے ہیں. اختلاف اتنا ضروری ہے. صحیح. جی, اختلاف اس کائنات کی خوبصورتی ہے. اگر ایک اور ایگزامپل لیں, اگر سارے درخت ایک جیسے ہو جائیں, ایک ہی سائز کے ہو جائیں, تو کیسا لگے گا؟ وہ جو ڈفرینٹ آپ کو پھول نظر آتے ہیں, کوئی درخت اونچا ہے, کوئی نیچا ہے, کوئی گرین ہے, کسی کے لیوز لمبے ہیں, کسی کے چھوٹے ہیں, کسی پہ آم لگے ہیں, کسی پہ پھل نہیں لگا. یہ ڈیوائن ڈیزائر ہے. دیکھیں نا, اگر دو سائنسدان بلکہ اختلاف نہ کرتے تو یہ سائنس ڈیولپ ہی نہ ہوتی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, صرف سائنس نہیں, میں ویسے کوئی علم شاید سب ڈیولپ نہ ہوتا. جی جی, علم ڈیولپ ہونے کے لیے سب سے پہلے ڈس اگری کرنا ضروری ہے. اچھا, اس کائنات کی ابتدا پہ چلتے ہیں. اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کیا؟ اللہ سے ڈس اگری کیا. مالک سے کریچر ڈس اگری کر رہی, اور مالک مائنڈ نہیں کر رہا. اللہ نے انہیں یہ نہیں سوال کرنے پہ کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک, تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تم جانتے نہیں میں اس کائنات کا بنانے والا رب ہوں. فرشتوں نے کہا کہ آپ اسے خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو جھگڑا کرے گا, خون ریزی کرے گا, اور ہم آپ کی تاریخ بیان کرتے ہیں. صحیح. تو اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. صحیح بات. اور پھر پروو کیا, آدم علیہ السلام کو پریزنٹ کیا, سوال جواب ہوئے, فرشتوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ سپیریئر ہے کریچر جسے انسان کہتے ہیں ہم سے. ٹھیک. تو اللہ نے کیا سکھایا ہمیں کہ اختلاف بری چیز نہیں ہے. ہاں, جو آپ نے اوپننگ میں بات کی نا, ہم نے اسے لے کیا لیا ہے, ہم نے اسے باعث نزاع بنا لیا. جی, ہم نے اسے جھگڑے کی بیس بنا لیا. جی جی. جب ہم جھگڑے کی بیس بنائیں گے تو پھر غلط ہے. کوئی بھی چیز, کوئی پروڈکٹ, کوئی انوویشن بری نہیں ہوتی. یہ کیمرہ ہے, اس سے آپ اس وقت بڑا کنسٹرکٹیو کام لے رہے ہیں, آپ لوگوں تک کنوے کر رہے ہیں ریئلٹی اینڈ فیکٹس آف لائف. جی, آپ کے چینل کا نام بھی بڑا اچھا ہے, لرننگ ٹو لیو. صحیح. جی, آپ اپنی ساری زندگی کی جو آپ نے لرن کیا نا وہ لوگوں تک کنوے کر رہے ہیں. صحیح. تاکہ ان کو فائدہ ہو. اس سے بھی لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو 100% حق ہے نا کسی کا. پریزنٹیشن میں اختلاف کر سکتے ہیں, 100% مٹیریل پہ اختلاف کر سکتے ہیں. بٹ یہی کیمرہ میں
کسی نیگیٹو کام کے لیے استعمال کرنا جی بالکل کر سکتے. تو کیمرے کا قصور تو نہیں ہے نا. ایک گن ہے جو آپ کی پروٹیکشن کے لیے سیکیورٹی گارڈ نے پکڑی ہوئی ہے. صحیح. اگر کوئی زیادتی کرنے آئے گا, کوئی لوٹنے آئے گا, تو آپ کے پاس ایک سیکیورٹی ویپن موجود ہے. صحیح. اور اگر وہ لوگوں کو بلا وجہ گولی مارنا شروع کر دے, قتل کرنا شروع کر دے, تو گن کا تو قصور نہیں ہے نا اس میں. اٹس مین بیہائنڈ دا گن. سو اختلاف برا نہیں ہے, اختلاف بڑی ہی پازیٹیو چیز ہے. وی نیڈ ٹو لرن ون تھنگ ٹوڈے کہ اختلاف ایک کنسٹرکٹیو چیز ہے, اللہ کی ڈیزائرڈ چیز ہے, اس کائنات کے نظام کے چلنے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں چلے گی تو زندگی نہیں چلے گی. سو یہ پہلا بیسک ہمیں بات سمجھنے کی. اختلاف. دوسرے, مختلف اختلاف اور مختلف ایک ہی چیز ہے. جی جی. اگر چیزیں مختلف نہیں ہوں گی تو سارے ایک ہی سڑک پہ آ جائیں گے, چوک ہو جائے گی, نہ گزر سکیں گے, صحیح بات, نہ زندگی چلے گی. صحیح بات. اگر سارے ایک ہی کھانا کھانا شروع کر دیں تو شارٹ ہو جائے گا. صحیح بات. نہیں بالکل ٹھیک. ایک بڑا ایشو آ جائے گا, قحط والی صورتحال ہو جائے گی. صحیح. سو یہ ڈائیورسٹی جسے ہم اختلاف کہتے ہیں, یہ گارنٹی ہے چیزوں کے نارمل چلنے کی. یہ گارنٹی ہے چیزوں کے نارمل چلنے کی. اگر یہ نہیں چلیں گی تو نارملسی ختم ہو جائے گی. اس کائنات میں چیزیں اب نارمل ہو جائیں گی. صحیح بات. اور جیسے ہی اب نارمل ہوئیں گی ہم اگین ایک مصیبت میں آ گئے. مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو سپیس نہیں دیتا. آپ کا خیال ہے کہ یہ کام یوں کرنا چاہیے, میرا خیال ہے نہیں, آپشن بی آپٹ کرنی چاہیے. جی پہنچتی دونوں. چلیں اب تھوڑی آسان اگزامپل لے لیتے ہیں. اگر میں نے پنڈی جانا ہے تو جی ٹی روڈ بھی اویلیبل ہے. میں شاہزادے سے نکلوں, گجرانوالا, گجرات, لالا موسا ہوتے ہوئے جیلم سے پنڈی آ جائے گا. دوسری آپشن ہے کہ میں یہاں سے ٹھوکر نیاز بیگ جاؤں, رنگ روڈ لوں, کالا شاہ کاپو سے موٹر وے لوں, اور چوکے کی بیرا سارا کور کرتے ہوئے, چکری کرتے ہوئے کور, میں اسلام آباد پہنچ جاؤں. اب یہ دو مختلف راستے ہیں, دونوں آپ کو ڈیسٹینیشن پہ پہنچا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک نے ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیا, دوسرے نے نہیں پہنچایا. اچھا دونوں کے اپنے فائدے نقصان ہیں. ایک میں آپ کی اسپیڈ اچھی مینٹین ہو جاتی ہے, ایک میں ڈسٹینس کم ہے. ایک میں آپ 4-6 شہروں سے کنیکٹ ہو کے چلے جاتے ہیں, ایک میں آپ سب سے علیحدہ ہو کے ایک روٹ پہ چل رہے ہیں اور بالکل آئسولیشن ایک فنل میں ہوتے ہوئے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. صحیح جی. اور ایک منٹ کے امیجن کریں اگر آج یہ دو راؤٹ نہ ہوتے تو روڈ پہ کیا سچویشن ہوتی؟ بری ہوتی ہے. جو ڈسٹینس ہم 5 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں ہو رہا ہوتا, ایکسیڈنٹ بھی بڑھ جاتے ہیں, نہیں پین بھی بڑھ جاتی, کاسٹ بھی بڑھ جاتی, ہر چیز آپ کو تکلیف میں لے آتی. تو اختلاف از اے بلیسنگ ایکچولی. ہم اسے زحمت سمجھتے ہیں. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے آج تک اسے پازیٹیو وے میں دیکھا بھی ہوں اختلاف. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہاں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز بتاؤں. شاید میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا اپنے دوستوں کے لیے کہ نہیں, میں دوبارہ کیا دیتا ہوں, شاید ایک روایت ہو جائے چیز. پائلٹس کا جو ایگزام ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو کوئی اسٹینڈرڈ رہا نہیں, انفارچونیٹ ہے. لیکن آپ کسی بھی اچھی ایئر لائن میں جب پائلٹ سلیکٹ ہوتے ہیں, ایمریٹس میں, قطر میں, یا اور جو جتنی بڑی اچھی اسٹیبلش ایئر لائن ہے, تو وہاں پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ 4 یا 6 لوگ پائلٹس کا ایک گروپ بنا دیتے ہیں, نارملی 4 کا. تو ان کو ڈفرینٹ ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹاسک ہے, آپ کو یہ ٹاسک ہے, آپ نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا. موسٹلی پاکستانی اس میں سے فیل ہوتے ہیں. پاس بھی ہوئے لوگ, کلیئر بھی کیا, لوگوں نے گئے بھی ہیں یعنی, لیکن موسٹلی فیل ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ فیل ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان کی ریشو میرا خیال زیادہ ہے. وہ ٹاسک کیا ہے؟ ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا, اور اوپر وہ لوگ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. مانیٹر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 لوگ ہیں, ایک نے کہا اس کو ایسے کر لیں یہ سالو ہو جائے گا, دوسرے نے کہا ایسے کر لیں سالو ہو جائے گا, تیسرے نے کہا ایسے کر لیں سالو ہو جائے گا, چوتھے نے کہا ایسے کر لیں سالو ہو جائے گا. وہ چاروں مل کے مشورے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو رزلٹ کیا ہے؟ 2 طرح کا, یا وہ سالو ہو جائے گا یا وہ سالو نہیں ہوگا. ان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ نے سالو کر لیا یا نہیں کر لیا. ان کا ایشو یہ ہے
کہ اس سالو کرنے کے پروسیس میں کیا وہ گروپ زیادہ کامیاب ہے، وہ لوگ وہ پاس کرتے ہیں جو ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، بالکل ہی مشورہ کرتے ہیں، آپس میں بحث کرتے ہیں، وہ بھلے سالو ہو یا نہ ہو. لیکن وہ لوگ جو سالو کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک آدمی چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے تنو سارے کچھ نہیں پتا، مینوں پتا ہے، اور وہ سالو کر دیتا ہے تو وہ فیل کر دیتا ہے. اصل میں سینرجی چاہیے نا. وہ جو آپ ایگزامپل آپ نے دی ہے اس میں جو 4 لوگوں نے ایک دوسرے کو کنسلٹ کر کے سالو ہوا یا نہیں، بٹ دے آر یوٹیلائزنگ ایچ ادرز انٹیلیجنس اینڈ ٹیلنٹ، اور آپ نے سننے کی برداشت پیدا کر. دیکھیں اگین آپ نے ساری لائف پبلک سروس میں گزاری ہے جی، آپ کے پاس ہر دفعہ کرو بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے جی جی جی، آپ کے ساتھ کو پائلٹ بھی جی جی، اور جو آپ کے پیسنجرز یا گیسٹ ہیں وہ سارے ہی نئے ہیں جی جی. تو آپ کو تو ہر وقت ان لوگوں کو ملنا اور سیٹل کرنا نا چیزوں کو. ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے. اور اگر آپ ایک ہی آپشن اڈاپٹ کر لیں، ایک ہی طریقے پہ چلتے رہے ساری زندگی، تو کیا اچیو کر لیں گے؟ کبھی نہیں. کسی کو آپ کو صرف یہ کہنا ہوتا ہے سر آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں اس وقت پرابلم ہے، آپ ہمیں ہیلپ کریں. وہ بندہ اتنی بات سی کہتے ہیں یار ہیلپ کا نام لے لیا انہوں نے، صحیح بات ہے، بڑی جنرل بات کی ہے، آئی نیڈ ٹو سپورٹ. ٹھیک ہے جی بالکل. کہیں آپ کہتے ہیں سر آپ ہمیں گائیڈ کریں گے اس سے کیسے، تو وہ سارا جو غصہ ہوتا ہے اس کا، سارے جو پینک ہوا ہوتا ہے وہ اتنا میں ختم ہو جاتا ہے، یار مجھ سے انہوں نے گائیڈنس مانگی. نہیں، آپ ایک ہی طریقہ نہیں اڈاپٹ کر سکتے، اختلاف یا مختلف ہونا اتنا ہی ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ دیکھا آپ نے کبھی، یہ جو ٹاک شوز ٹی وی پہ آتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی بندہ کسی کی لاجک کا جواب نہ دے پا رہا ہو کسی صحیح کویسچن کا، تو وہ فوراً پرسنل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے. میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل لائف کی ایگزامپل دیتا ہوں. جی جی. میاں بیوی 2 لوگ ہیں، کوئی آرگومنٹ شروع ہو گیا، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے جی. جب میل دیکھتا ہے نا کہ میرے پاس اس کی بات کا جواب نہیں ہے، جی جی، تو یا وہ ہاتھ استعمال کرتے ہیں، جی جی جی، یا وہ ڈیورس کے لیے اپنی زبان استعمال کرتے ہیں. سو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں چھوڑتا ہی نہیں نا، چھوڑتا ہی. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ دوسرے کو آرگومنٹ مجھ سے بہتر ہے جی، دوسرے کی بات مجھ سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے. نہیں، اس میں عقل والی بات ہے، مجھے عقل نہیں چاہیے. جہاں پہ عقل ہوگی نا وہاں پہ اختلاف ہوگا. میں کہتا ہوں اگر نہیں بھی چاہیے تو کم از کم برداشت تو پیدا کریں. آپ کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں ماننا، آپ نے چلو اچھا نہیں ماننا، ٹھیک ہے، تو کم از کم برداشت تو کر لیں. 100% ٹھیک ہے سر. یہ لائف چلتی نہیں ہے. اگین ابھی ہم بات کریں کہ یار گلبرگ جانا ہے، کھانا کھانے جانا ہے، کسی دوست کو ملنے جانا ہے. آپ اپنی گاڑی پہ نکلے، میں اپنی گاڑی پہ نکلا، نہ میں نے آپ سے پوچھا آپ کدھر سے جا رہے ہیں، نہ آپ نے مجھ سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں. جی، آپ نے مال روڈ لے لیا، میں ڈی ایچ اے کے اندر سے ہو کے اور پیکیجز کی طرف سے جا کے، چونکہ درمیان میں سڑک بن رہی ہے، آپشن نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے تو ہم دونوں پہنچ گئے وہاں. جی جی جی، ہو سکتا ہے آپ زیادہ آسانی سے پہنچے ہو، ہو سکتا ہے میں زیادہ آسانی سے پہنچا ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے ہم دونوں ہی آسانی سے پہنچ گئے ہو. ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک نے تانگ ہونا ہے اور دوسرے نے آسانی میں آنا ہے، نہیں، ممکن ہے ہم دونوں بڑی آسانی سے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ گئے. اور اگر میں آپ سے ہی جانے سے پہلے راستے میں جھگڑا کرتا رہوں کہ اپنے ساتھ جانا ادھر سے ہی ہے اور کسی طرف سے نہیں آپ نے جانا، تو وہ سفر سارا آپ کا خواہ کی ٹینشن کریٹ کر دی میں نے، آپ کو نہیں، آپ کو ڈسٹریس بھی کیا میں نے، آپ کا موڈ بھی خراب کیا میں نے. اور وہاں جا کے پتہ چلا رستے میں کوئی کھدائی ہو رہی تھی یا کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور خواری بھی ہوگی. اب جو خواری ادروائز آنی تھی اس کا قصوروار میں ہو گیا، کیونکہ میں نے آپ کو فورس کیا تھا. نہیں، اختلاف کے لیے پہلے حوصلہ چاہیے، پہلے ظرف چاہیے. ظرف کہاں سے آتا ہے؟ میں یہ مان لوں کہ other than myself people could be on the right path other than myself as well. تو دوستو یہ میری کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑا سا مختصر رکھیں، آپ اس کو دیکھ بھی سکیں، آپ کا انٹرسٹ بھی قائم رہے. یہ ڈفرینس آف اوپینین یا جس کو اردو میں اختلاف کہتے ہیں، اردو میں اختلاف، خیر اس کا ترجمہ تو ہوگا، میں تھوڑا سا کہتے ہوئے اس کو ڈرتا ہوں. اختلاف سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپس میں کوئی بن نہیں رہی کسی کی. ڈفرینس آف اوپینین انگریزی کا لفظ ہے، وہ تھوڑا سا بہتر لفظ نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں. یہ ایکچولی
جب آپ ڈفرینس آف اوپینین کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہے. اس میں جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز، بہت سارے دروازے کھلتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اختلاف ہوگا تو اس کا مقصد صرف لڑائی ہے. اس کے لیے بہت ایونیوز آپ کے پاس کھولیں گے، بہت سارے آپ کو آنسرز ملیں گے، اس سے بہت سارے راستے آپ کو ترقی کے ملتے ہیں، بشرطے آپ کے پاس حوصلہ ہو اس کو سننے کا، گریپس کرنے کا، برداشت کرنے کا. جیسے میں نے پہلے کہا، نہیں ہے تو کم از کم لڑے تو نہ. یہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو سم ٹائم اختلاف رائے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگلا آپ کو ایک قدہ کو سون مار دے گا یا ہو سکتا ہے آپ کو مار ہی دے. جس طرح کی سوسائٹی ہم ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں یہ بڑی خوفناک چیز ہے. یہ اتنی خوفناک ہے کہ میں نے سوچا اس کو اوپر پروگرام کیا جائے. تو دیکھتے ہیں، اجاز صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اگلے سیشن میں، سیشن 2 میں، کہ اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.